اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اور کامیابی سے نوازا، اور وہ کامیابی کون سی تھی؟ معراج کی۔ معراج النبوی مسلمانوں کے اندر بڑا مشہور ہے۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک معراج اور ایک اسراء۔ اسراء جو ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جبکہ معراج کا ذکر احادیث میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہی واقعہ اسراء سے ہوتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو یہ جو معراج آپ کو کرائی گئی، اس کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ 11 نبوی 27 رجب کو ہوا، اور یہ عام طور پہ یہی خیال ہے، اسی لیے لوگ 27 رجب کو عبادت بھی کرتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ معراج جو ہے وہ ہجرت سے 2 سال پہلے ہوئی تھی، یہی 11 نبوی کو 27 رجب کو، لیکن وہ تاریخ کا تعین نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ 13 نبوی میں ہوئی، بعض کا خیال ہے کہ ہجرت سے صرف 4 مہینے پہلے، اور بعض کا خیال ہے کہ نہیں، ہجرت سے سال قبل ہے۔ بہرحال یہ وہ اختلافات ہیں جو کہ معراج کی تاریخ کے سلسلے میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو لہٰذا معراج کی کوئی معین تاریخ اور سال بھی معین نہیں ہے، تاریخ تو بڑی دور کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو آسمان پر بلایا، اس کی تفصیلات ہمیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، حدیث میں سے ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے حتیم میں تھے، حتیم میں آپ کے پاس فرشتے آئے، اور فرشتے آپ کو لے گئے مسجد اقصی۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ پھر شک صدر ہوا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب آپ 4 سال کے تھے اور حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، اس وقت بھی آپ کا شک صدر ہوا تھا، اب پھر آپ کا شک صدر ہوا۔ شک صدر کے سلسلے میں بھی اختلاف موجود ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ آپ کا شک صدر 4 دفعہ ہوا، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ 2 دفعہ کا ذکر تو بڑا مستند ہے اور یقینی ہے۔ بہرحال اسراء کے موقع پر آپ کو پہلے آپ کا شک صدر ہوا، آپ کے سینے کو کھولا گیا اور آپ کے دل کو نکالا گیا، اور دل کو ایمان اور حکمت سے بھرا گیا۔ اس کو زمزم سے دھویا گیا، اور زمزم سے دھونے کے بعد، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اسے ایمان اور حکمت کے ساتھ بھرا گیا، اور یہ آپ کی تیاری تھی معراج پہ جانے کے لیے، اور پھر اس کو واپس رکھ دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر آپ سوار ہوئے۔ براق جو تھا وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا جانور تھا۔ براق جو ہے سفید رنگ کا تھا، اور اس کی جو رفتار تھی حد نگاہ تک تھی، اس کا ایک قدم اور دوسرے قدم کا فاصلہ حد نگاہ کا تھا، یعنی جتنی دور تک ہماری نگاہ جاتی ہے وہ اتنا تیز رفتار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے مسجد اقصی میں لے جایا گیا، بیت المقدس جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو جماعت کرائی، آپ ان کے امام بنے، اور اس کے بعد پھر انبیاء کا آپس میں تعارف بھی ہوا مختصر سا، اور یہ جو آپ کی سب کو امامت کرانا تھا، یہ آپ کی امامت کا اور سید الانبیاء ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت تھا۔ وہاں پہ آپ کو دودھ، شہد
اور شراب پیش کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا اور حضرت جبریل نے کہا کہ اگر آپ شراب کو پسند کر لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا، وہاں سے آپ کو پھر آسمانوں تک لے جایا گیا۔ آسمانوں پر لے جانے میں آپ کے ساتھ حضرت جبریل بھی ساتھ تھے۔ حضرت جبریل نے پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون ہے، بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کو یہ بھی سوال کیا گیا کیا ان کو دعوت دی گئی ہے؟ حضرت جبریل نے کہا کہ ہاں ان کو دعوت دی گئی ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ پہلے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم سے ہوئی، دوسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ہوئی، تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف سے ہوئی جن کو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا، چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی، پانچویں آسمان پر آپ کی ملاقات جو ہے حضرت ہارون سے ہوئی، چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی، اور ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات جو ہے وہ حضرت ابراہیم سے ہوئی۔ ان ساروں نے آپ کا استقبال کیا۔ جیسے پہلے آسمان پر دروازہ کھٹکھٹایا گیا تھا اور کھولا گیا تھا، اسی طرح سارے ساتوں آسمانوں پر ہوا۔ حضرت جبریل آپ کے ساتھ تھے، آپ کی رہنمائی کر رہے تھے۔ سارے انبیاء نے آپ کو خوش آمدید کہا، کسی نے بیٹے کے لقب کے ساتھ پکارا اور کسی نے بھائی کے لقب کے ساتھ پکارا۔ بہرحال یہ ساتوں آسمانوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف انبیاء کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو بیت معمور دکھایا گیا۔ بیت معمور کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، اور یہ فرشتوں کا سمجھ لیجئے خانہ کعبہ ہے۔ اس میں روزانہ 70,000 فرشتے جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اور جس فرشتے کو ایک دفعہ بیت المعمور میں جانے کا موقع مل جائے اس کو دوبارہ قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا پر اس وقت بہت سی روشنیاں تھیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے حضور لے جایا گیا۔ یہاں تک تو حضرت جبریل کا ذکر ہمیں ملتا ہے، لیکن جب آپ کو اوپر لے جایا گیا وہاں پہ حضرت جبریل کا ذکر نہیں ملتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور پہنچے، وہاں پہ آپ کو 3 تحفے دیے گئے۔ ایک پہلا تحفہ تو 5 نمازوں کا تھا، دوسرا تحفہ جو تھا سورہ بقرہ کی آخری آیات کا تھا، اور تیسرا تحفہ مسلم کی حدیث کے مطابق یہ تھا کہ جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو اس کو اللہ جنت میں داخل کریں گے۔ یہ 3 تحفے آپ کو دیے گئے۔ باقی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، تو اس بارے میں آپ کو واضح کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا؟ حضرت عائشہ نے کہا تمہاری یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اور پھر حضرت عائشہ نے قرآن مجید کی بہت سی آیات کے ساتھ اس کا رد کیا، اور اس میں سے ایک آیت یہ تھی کہ اللہ کو آنکھیں نہیں پا سکتی، وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے۔ اور بھی انہوں نے آیات پڑھی، بات لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال یہ بات آپ کلیئر کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عباس کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دل کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ بات سوچی جا سکتی ہے، لیکن ظاہرہ طور پہ دیکھنا حضرت عائشہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے بجائے اور بحثوں کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی۔ حضرت جبریل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا جن کے 600 پر تھے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ آپ نے حوض کوثر دیکھا۔ جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کو عذاب دیا جا رہا تھا، خاص طور پہ سود خوروں کو دیکھا۔ سود خوروں کے پیٹ مٹکوں جتنے بڑے تھے، اور آل فرعون کو عذاب کے لیے لے کے جایا جا رہا تھا۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو جب وہ آل فرعون کو عذاب کے لیے لے جایا جاتا تھا تو اس وقت وہ ان سود خوروں کو روندتے ہوئے جاتے تھے۔
اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا لیتے ہیں ان کا حشر دکھایا گیا، ان کو انگارے کھلائے جاتے تھے اور وہ ان کے پیٹھ کے راستے سے نکل جاتے تھے۔ اس کے علاوہ جو زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں ان کا حال بھی دکھایا گیا۔ یہ لوگ جو تھے ان کے پاس ایک طرف بڑا تازہ اور صاف ستھرا گوشت تھا اور دوسری طرف باسی اور گندا گوشت تھا۔ یہ لوگ صاف گوشت کو چھوڑ کر اس باسی اور گندے گوشت کو کھاتے تھے۔ ان کا حشر بھی دکھایا گیا۔ ان زانی عورتوں کا حشر بھی دکھایا گیا جو کہ زنا کے ذریعے حاملہ ہوتی ہیں، ان کو ان کی چھاتیوں کے بل زمین اور آسمان کے درمیان لٹکایا گیا تھا۔ واللہ عالم، یہ عذاب کتنے بڑے ہیں اللہ ہی ان کی حقیقت کو زیادہ جانتے ہیں۔ ہم صرف ایک تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جہنم میں عذاب کی شدت کیسی ہوگی۔ وہاں کی جو آگ ہے وہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ، اور وہاں کے جو فرشتے ہیں جو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نگران مقرر کیے ہیں وہ انسان نہیں ہوں گے کہ ان کے دلوں میں رحم آ جائے۔ وہ بڑے سخت دل، بڑے تند خو ہوں گے جو کہ صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری کریں گے۔ جو انہیں اللہ حکم دیں گے وہ ویسا ہی کریں گے جیسا کہ ان کو کہا گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اپنی جنت میں داخل فرمانا اور دوزخ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لینا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے جب واپس آپ ہوئے تو حضرت موسیٰ نے آپ سے پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا جاؤ واپس، تمہاری قوم جو ہے ان 50 نمازوں کو ادا نہیں کر سکے گی، مجھے اپنی قوم کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، نمازیں جو تھیں آدھی کم کرتی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، حضرت موسیٰ نے پھر بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدھی نمازیں کم کر دی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا تمہاری قوم یہ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی، مجھے اپنی قوم کا بڑا اچھی طرح اندازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس گئے۔ اسی طرح جب تیسری دفعہ آئے پھر حضرت موسیٰ نے آپ کو واپس بھیجا۔ اب اللہ تعالیٰ نے نمازیں جو تھیں 5 کر دیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ 5 ہیں لیکن ان کا اجر 50 جیسا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنا دیا ہوا ہے کہ جو بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ 10 نیکیاں ہیں۔ تو یہ 5 نمازیں ہیں لیکن ان کا اجر 50 جیسا ہوگا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ما یبدل القول لدی، اب میری بات نہیں بدلے گی، یعنی ابھی تک تو میں نے کمی کر دی تھی، اب یہ آخری بات۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت موسیٰ نے پھر انہیں کہا کہ تمہاری قوم سے یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے اپنے رب سے اب حیا آتی ہے۔ اب ایسے بھی اللہ تعالیٰ کہہ چکے تھے کہ یہ آخری فیصلہ، یہ تبدیل نہیں ہوگا۔ بہرحال نماز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج تو ہوئی تھی 7 آسمانوں سے اوپر جا کر، ہمیں اللہ تعالیٰ نے معراج جو ہے نماز میں ہی عطا فرما دی۔ نماز میں انسان اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے حضور بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر اس پر متوجہ ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت خاص طور پہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے چہرے کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ اور نماز کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ نمازی کی طرف اللہ رب العزت اپنے چہرے کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں۔ واللہ عالم ان الفاظ کا مطلب کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری ذات جیسی نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ذرا، سوچیں تو صحیح کہ اللہ رب العزت اپنے چہرے کے ساتھ نمازی کی طرف متوجہ ہیں، تو انسان کو نماز جو ہے اسی میں ہی معراج مل جاتی ہے۔ اس لیے نماز کا اس تحفے کا ضرور خیال کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ اسی طرح جو آخری 2 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، یہ بھی بڑی اہمیت والی آیات ہیں۔ ان کو پڑھنے سے انسان اگر رات کو سوتے وقت پڑھے تو اس کو کافی ہوتی ہیں، انسان کو یہ جادو سے اور آسیب سے بھی بچاتی ہیں
اور جو اللہ تعالیٰ نے تیسری بشارت دی تھی کہ جو بھی مسلمان شرک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالیں گے. تو یہ تحائف تھے معراج کے. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معراج آپ کو کیوں کرائی تھی؟ قرآن مجید نے خود ہی اس کا مقصد بتا دیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اسے اپنی آیات دکھائیں. انبیاء نے اپنی قوموں کو دعوت دینی ہوتی ہے، اور ان کا جتنا یقین اور ایمان پختہ ہو وہ اتنے یقین اور ایمان کے ساتھ اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سے نبیوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں. حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، رب ارنی کیف تحیی الموتی، اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لاتا؟ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میں ایمان تو لاتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. تو اصل بات ہے انبیاء نے چونکہ اپنی قوموں کو دعوت دینی ہوتی ہے، انہیں جنت کی خوشخبری دینی ہوتی ہے، انہیں جہنم سے ڈرانا ہوتا ہے، اس لیے ان کا ایمان جتنا پختہ ہوگا، ان کو جتنا عین الیقین ہوگا، عین الیقین سے مراد ہے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جو یقین حاصل ہوتا ہے، تو اتنی ہی وہ تاکید کے ساتھ اور اتنا ہی وہ زیادہ مؤثر طریقے سے لوگوں کو دعوت دے سکیں گے. تو یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا تھا کہ میں زندہ کیسے کرتا ہوں. تو یہ واقعہ جو ہے سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. حضرت عزیر نے اللہ سے سوال کیا تھا، اللہ تعالیٰ یہ بستی کیسے زندہ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال سلا دیا، اور 100 سال سلانے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا. تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو زیادہ یقین دلانے کے لیے انہیں ایسے معجزات دکھاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے معراج میں جنت دکھائی، معراج میں دوزخ دکھائی، 7 آسمان دکھائے، تاکہ آپ کا یقین پختہ ہو. آپ کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے قبر کا عذاب، حدیث میں آتا ہے کہ قبر کا عذاب اللہ تعالیٰ نے قبروں کے اندر بھی آپ کو دکھایا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مقصد میں نے آپ کو بتا دیا. اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو معراج کا جو واقعہ تھا، یہ کفار نے اس کو بھی تماشا بنا لیا. صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے جب، تو آپ نے یہ بات بتائی. حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تو کفار نے تماشا بنا لیا. بلکہ حضرت ابو بکر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب بھی اسی موقع پر ملا. کفار کو اس بات پہ حیرانگی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں آپ 2 مہینے کا سفر کر لیں، 1 مہینہ جانے کا سفر، 1 مہینہ آنے کا سفر، کیونکہ مکہ اور بیت المقدس میں 1300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور اس دور میں جانے کے لیے بھی 1 مہینہ لگتا تھا اور آنے کے لیے بھی 1 مہینہ لگتا تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ 2 مہینے کا سفر کر کے تو رات کو جائے اور واپس بھی آ جائے؟ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تو کفار جو تھے مختلف قسم کے سوال پوچھنے لگے. آپ نے انہیں بتایا کہ میں نے ان کا ایک قافلہ بھی دیکھا تھا، اس قافلے کا اونٹ جو تھا بھاگ گیا تھا، اور میں نے اس قافلے کا جو تھا پانی بھی پیا تھا. انہوں نے ایک برتن میں پانی ڈھک کے رکھا ہوا تھا، میں نے اس سے پانی پیا اور اسے دوبارہ ڈھک دیا، اور وہ قافلہ جو ہے چند دنوں کے بعد تمہارے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے، واقعی وہ چند دنوں کے بعد قافلہ آ گیا، اور اس کا جو اونٹ بدک کر بھاگا ہوا تھا وہ سب سے آگے آگے قافلے کے جا رہا تھا. لیکن کفار نے ایمان نہیں لانا تھا، نہیں لائے. واقعات نے آپ کی بات کی تصدیق کر دی یہ قافلے کے حساب سے. اب کفار نے کیا کیا، آپ پر اعتراض کرتے ہوئے آپ سے بیت المقدس کے بارے میں اس کی نشانیاں پوچھنے لگے. صحیحین میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا. وہ جو لوگ بیت المقدس جا چکے تھے وہ مختلف نشانیاں پوچھنے لگ پڑے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے کر دیا، اور میں اسے دیکھ کے ان کے سوالوں کے جواب دیتا جاتا تھا.
اور اس وقت ان کو یقین کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا، ایمان نہیں لائے۔ ابو جہل کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا تم یہ بات جو ہے قبیلے والوں کے سامنے بھی کہو گے؟ اس کا خیال یہ تھا کہ میں اگر اکیلا انکار کروں گا اس سے بجائے زیادہ بہتر ہے کہ پورا قبیلہ ان کی بات سنے اور پورا قبیلہ ان کا انکار کرے۔ بہرحال جی اس نے کہا کہ کیا یہ بات اے محمد تم قبیلے والوں کے سامنے بھی کہو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ اس نے کیا کیا، اپنے قبیلے والوں کو بلا لیا اور آپ سے کہا کہ اپنی بات کو دہرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں رات کو مسجد اقصیٰ بھی گیا تھا اور میں 7 آسمانوں کی سیر بھی کر کے آیا ہوں۔ اب ان لوگوں نے یہ سن کے تالیاں بجانی شروع کر دی، اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا اور آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن جو انہوں نے نشانیاں پوچھی تھیں وہ ساری نشانیاں درست تھیں، قافلے کے بارے میں جو آپ نے بات کی تھی وہ بھی درست تھی، لیکن بہرحال انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا، نہ لائے۔ حضرت ابو بکر کو جا کے کسی نے بتایا کہ جی آج محمد نے جی ایک عجیب دعویٰ کر دیا، وہ کہتا ہے کہ میں ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ بھی گیا ہوں اور میں آسمان کی سیر بھی کر کے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی نہیں سنی، کسی نے خبر تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ اگر تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں تو میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، کسی اور سے سنی ہے، اعتراض کرنے والے سے۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے اگر وہ یہ بات کہتے ہیں تو میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی کہنے لگے میں تو اس سے بڑی بات کی روزانہ تصدیق کرتا ہوں، وہ آسمان کی خبریں ہمیں دیتے ہیں، وہ وحی جو لاتے ہیں وہ آسمانوں کی خبریں ہمیں دیتے ہیں، تو جب وہ وحی لا سکتے ہیں تو یہ بات بھی ان کی درست ہے۔ اسی بات پر حضرت ابو بکر کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے بغیر اس خبر کی تصدیق کر دی تھی، انہیں صدیق کا لقب ملا تھا، بہرحال جی اس جو واقعے میں اور بھی بہت سی حکمتیں تھیں۔ یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے، میں نے آپ کو بتایا اس کا آغاز ہی اس واقعے سے ہوتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نشانیاں دکھانی تھیں، دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کا اعلان کرنا تھا کہ اب وہ دور گزر گیا جو کہ اسلام کے مظلوم ہونے کا اور اسلام کے محکوم ہونے کا دور ہے، اب ایک نیا دور آ رہا ہے اور اس نئے دور میں اسلام کو عزت نصیب ہوگی۔ یہ پہلی آیت جس میں واقعہ اسراء کا ذکر ہے، اس کے بعد آگے یہود کا ذکر ہے۔ مدینے میں یہود کی تعداد بہت زیادہ تھی، یہود کے وہاں پہ 3 بڑے بڑے قبائل رہتے تھے اور مدینے کی بہت سی آبادی یہود پر مشتمل تھی، اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں واقعہ اسراء کے بعد یہود کو تنبیہ کی گئی۔ اسی طرح اسی صورت میں وہ اصول بتا دیے گئے جن اصولوں پر مدینہ کی جو نئی ریاست ہے اس میں جو حکومت قائم ہوگی وہ جن اصولوں کی بنا پر ہوگی، وہ اصول بھی مقرر کر دیے گئے۔ یہ اصول جو ہیں یہ سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور 4 میں موجود ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا سے شروع ہوتے ہیں اور آخر تک جاتے ہیں، ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ۔ یہ 14 اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، ان اصولوں پر مدینہ کی نئی ریاست قائم ہوگی۔ نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعائیں بھی سکھا دیں ہجرت کے لیے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہ مجھے داخل کر، سچا داخل کرنا، اور مجھے مکے سے نکال، سچا نکالنا، اور مجھے اپنے پاس سے ایک غلبہ عطا کر دے جس کے ساتھ میری مدد کی جائے۔ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر دے جو کہ اسلام کے غلبے میں میری مددگار ہو۔ اور پھر اسی موقع پر یہ آیت بھی اتری،
بقول جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو یہ ساری آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ اس صورت میں ایک نئے دور کا اعلان کیا گیا ہے، اور یہ نیا دور اسلام کی محکومیت کا نہیں ہوگا. یہ نیا دور جو ہے وہ اسلام کی عزت کا اور اسلام کی برتری کا ہوگا. اس کے لیے دعائیں بھی سکھا دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے لیے وہ جو تھے اصول بھی بتا دیے گئے جن کے اوپر مدینہ کی نئی ریاست قائم ہوگی. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سورت جو تھی یہ بتا رہی تھی کہ اب ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے، اور یہ دور جو ہے وہ اسلام کی برتری کا دور